ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سر کیا یہ ریلیف کہیں ہمارے گلے تو نہیں پڑ جائے گا سر؟ کیا اس ریلیف کی گنجائش نکلتی تھی جو حکومت نے دیا؟ دیکھیے، اپریل کے مہینے میں عالمی منڈیوں میں قیمت تھی تقریباً $72 کا بیرل، اور آج بھی لگ بھگ $72 کا بیرل ہے. تو عالمی منڈیوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان میں قیمتیں کم کی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، معاشی فیصلہ نہیں ہے. بنگلہ دیش میں، انڈیا میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے. جب قیمتیں کم کی جاتی ہیں علی صاحب، تو آپ سوچئے کہ اس کی کنزمپشن یا اس کی کھپت جو ہے وہ پاکستان میں بڑھنے کا امکان ہو جاتا ہے. آئل کی امپورٹ ہمیں بڑھانی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں ڈالر درکار ہے. ڈالر ہمارے خزانے میں ہے نہیں. تو یہ معاشی فیصلہ نہیں ہے، سیاسی فیصلہ ہے، شاید لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی ریلیف دینے کے لیے. لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کی معیشت کو، اور پاکستان میں جو رہنے والے 25 کروڑ پاکستانی ہیں، میں ان کو اس کی ایک قیمت چکانا پڑی. اچھا خرم صاحب، آپ کا کیا تجزیہ سر اس حوالے سے؟ Is this going to bring more chaos یا ہم آپ کو اس کو واقعی ریلیف سمجھا جائے عوام کے لیے؟ I think the potential کہ یہ chaos لائے گا is definitely there. کیونکہ ابھی جو معیشت ہے اور جو خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی فائنانسز کی سچویشن ہے، وہ اس قسم کی ریلیف میجرز کو افورڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن ابھی ہمیں ان کی ڈیٹیلز نہیں پتا. پیٹرول کی قیمت جو کم ہوئی ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ عالمی منڈی میں جو کمی ہے وہی پاس تھرو کیا گیا ہے، اس کا تو کوئی اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈالر کس طرح سے کم کیا گیا ہے یہ ابھی تک پوری طرح سامنے نہیں آئی بات. باقی جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ اگر گورنمنٹ کے کوئی ایکسپینڈیچر انوالوڈ ہے ان کو کم کرنے میں، تو یس اٹ ول بی اے پرابلم. لیکن اگر یہ کسی قسم کی نیچرل ڈکلائن ہے کہ گیس کی پرائسز عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہیں تو یہاں بھی ایڈجسٹ کی جا رہی ہیں، تو پھر ایک الگ بات ہے. بٹ جو بھی ہے، آئی تھنک پاکستان کے ابھی معاشی صورتحال بہت گمبھیر ہے. دیوالیہ ہونے کے کافی زیادہ نزدیک ہے پاکستان. مہنگائی کی جو لہر ہے اس میں کمی تو نہیں نظر آ رہی، البتہ ہو سکتا ہے کہ جون جولائی میں ہمیں اس کے بیس افیکٹ کی وجہ سے جو گروتھ ریٹ ہے انفلیشن کا وہ شاید گر جائے، لیکن اس کو اس طرح نہیں پریزنٹ کرنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. مہنگائی اپنی جگہ پہ ہی رہے گی، اینڈ مزید اور مہنگائی کی لہر آنے کی گنجائش ابھی موجود ہے. یعنی اس کو ایک سموک سکرین کہہ سکتے ہیں ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے. تو خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ انہوں نے گنجائش نکالی کہاں سے ہے؟ کون سا ایسا سیکٹر ہے جہاں سے پیسے پڑے ہوئے تھے اور نکال کے انہوں نے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے دیا؟ یہ مجھے خود نہیں پتا ہے اس سوال کا جواب، قسم سے I don't know myself. اچھا، that still remains ambiguous. ڈاکٹر صاحب، سر آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ کیا ہوگا؟ مطلب پچھلے والے کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا، اگلے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کیوں دیں گے؟ ایک بات. دوسرا یہ ان کے ذہن میں کچھ اور الٹرنیٹیو چل رہا ہے اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا، جو کہ نہیں ہوگا، اٹس ویری ایویڈنٹ. دیکھیے، حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن بجٹ دیا جائے، جو سیاسی بجٹ ہوگا. اگر آئی ایم ایف کا حصہ بنتے ہیں تو پھر وہ چاہیں گے کہ ایک معاشی بجٹ آئے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے سیاسی مفاد میں تھا کہ آئی ایم ایف کے پیکج کو جو ہے وہ خیر بات کر دیا جائے. لیکن معاملہ جون 30 تک ختم ہونے والا نہیں. دیکھیے، اگلے مالی سال میں جس کو ہم کہتے ہیں گروس فائنینشیل ریکوائرمنٹ، وہ لگ بھگ $41.8 ارب پہ پہنچ رہی ہیں. اور میرے ذہن میں تو کوئی متبادل نظر نہیں آتا، کوئی متبادل نہیں ہے آئی ایم ایف کے پیکج کے بغیر. لیکن یہاں سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، معاشی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. اور جو معاشی فیصلے سیاسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں اس کا پھر فیوچر میں جا کے جو ہے وہ بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے. اس وقت جو حال ہے، آئی تھنک ڈیفیکلٹ ٹائم از ایکچولی اہیڈ آف اس. یعنی کہ مشکل وقت ابھی ہمارے مستقبل میں ہے. ماضی میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ بھی بڑا مشکل تھا، لیکن اس سے زیادہ مشکل وقت مجھے نظر آ رہا ہے ہمارے فیوچر کے اندر. نہیں تو ہم کریں گے کیا؟ مطلب اب جو ہمیں جو ڈیفیسٹ ریکوائر ایک ہمارا آ جاتا ہے بجٹ میں، ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے آئی ایم ایف سے مانگ تانگ کے پورا کرنا ہوتا ہے، وہ کہاں سے کریں گے سر اب ہم؟ دیکھیے، اس وقت جو اشد ضرورت ہے وہ ایک روڈ میپ کی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، سرمایہ کار بھی جانتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز بھی جانتی ہیں. لیکن ضرورت یہ ہے کہ کوئی روڈ میپ، معاشی روڈ میپ ان کے سامنے رکھا جائے. وزارت خزانہ ہمیں یہ بتائے
کہ جو مشکل وقت ہے اس وقت اس کے پاس کیا حکمت عملی ہے، اس کے پاس کیا منصوبہ ہے، کیا روڈ میپ ہے مشکل وقت سے ملک کو نکالنے کا. تو اس روڈ میپ کی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی سخت فقدان ہے. مشکل وقت تو آ رہا ہے، ہم سب کو پتا ہے. بہت سارے اور ممالک جو ہیں جن کی جو امپورٹ کرتے ہیں تیل اور ایکسپورٹس ان کی کم ہو رہی ہیں، وہ بھی ہماری ایسی پوزیشن میں ہیں، لیکن یہاں پہ کمی مجھے نظر آ رہی ہے ایک روڈ میپ کی.